بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اردو جماعت اول کے سبق نمبر 15 جو کہ ایک نظم ہے، نیک بنو نیکی پھیلاؤ کی بلند خوانی کریں گے۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور اس کی نثر بھی کریں گے۔ تو پیارے بچوں، مجھے بتائیں کہ نیکی کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر اچھا کام نیکی ہے، جیسے سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، ایماندار ہونا اور دوسروں کی مدد کرنا، اور اس طرح کے بہت سارے کام جن کو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، وہ نیک کام ہے۔ تو نظم کی ہم جو ہے بلند خوانی کرتے ہیں۔ عنوان ہے نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ سب سے پہلے تلفظ سیکھیں جو اوپر مشکل الفاظ دیے گئے ہیں۔ لبوں، دامن، نغمہ، اچھے، سچ۔ پہلا شعر ہے، جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو، پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو، بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ، دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ ضیاء اللہ محسن نے اس نظم کو لکھا ہے، وہ اس کے شاعر ہیں۔ تو آئے ہم پہلے ان اشعار کی جو ہے تشریح کر لیتے ہیں۔ جب بھی بولو پہلے تولو، اس کے بعد لبوں کو کھولو۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب بھی کوئی بات کرنی ہے، بات کرنے سے پہلے ہمیشہ سوچیں، اور سوچنے کے بعد پھر اپنے ہونٹوں کو کھولیں، پھر اس کے بعد بات کریں، تاکہ آپ کے جو الفاظ ہیں وہ کسی کے لیے دل آزاری کا باعث نہ بنے، کسی کو آپ کی باتوں سے دکھ نہ پہنچے۔ دوسرا شعر ہے، پیاری پیاری باتیں کر لو، نیکی سے دامن کو بھر لو۔ ہمیشہ اچھی باتیں کریں اور اپنا جو اعمال ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں ان کو جمع کریں۔ ٹھہرے اور بتائیے، کس سے دامن کو بھرنا چاہیے؟ جیسا کہ بھی آپ نے اوپر پڑھا ہے، نیکیوں سے دامن بھرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچائیں۔ تیسرا شعر ہے، بچے ہو اچھے بن جاؤ، سچ پیارا سچے بن جاؤ۔ ابھی آپ بچے ہیں تو آپ نے اچھی باتیں سیکھنی ہے، کیونکہ جب آپ بچے ہوتے ہیں جو آپ عادات اپناتے ہیں وہی آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو ابھی سے آپ سچ بولنے کی عادت کو اپنا لیں تاکہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ہمیشہ جو ہے سچ بولیں، سچ پیارا ہے، اس لیے آپ نے سچ کو اپنانا ہے۔ سچ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ نے سچ کو اپنانا ہے۔ شعر اس کا نمبر 4 ہے، دل سے سب کو اچھا جانو، اپنے بڑوں کا کہنا مانو۔ ہمیشہ دوسروں کو اچھا سمجھیں، کسی کے بارے میں بھی غلط خیالات اپنے دل میں نہ لے کر آئیں اور اپنے بڑوں کا کہنا مانیں۔ ٹھہرے اور بتائیے کہ کس کا کہنا ماننا چاہیے؟ تو اپنے بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ آخری شعر ہے، مل جل کر یہ نغمہ گاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ نغمہ کہتے ہیں گیت کو۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ سب مل کر ایک ہی نغمہ گائیں، سب مل جل کر نیک کام کریں تاکہ دنیا میں ہر طرف نیکی اور نیک عملوں کا دور دورہ ہو جائے، ہر طرف اچھے کام نظر آئیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ پیارے بچوں، آج کی جو نظم ہے اس کا عنوان ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو بخوبی سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس نظم میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس نظم سے سیکھا ہے کہ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کہنے والے ہیں، ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم مشقی سوال 1 کو دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے تولنا۔ اس کا معنی ہے وزن کرنا۔ یہاں یہ لفظ سوچنے سمجھنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لفظ نغمہ، اس کا معنی ہے ترانہ، گانا، یعنی گا کر پڑھی جانے والی نظم۔
آخری لفظ ہے دامن، جھولی۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق کی آپ کو بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔